نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم آمین. نحمد و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک جگہ جمع ہو کر اس کی بڑائی، کبریائی اور اس کی کمالات اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرنے کا ایک موقع پھر سے عنایت فرمایا، جس کے ہم شکر گزار ہیں. اللہ اس بیٹھنے کو، اس میں آنے والے ہر بندے کے اللہ تو صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، تیری فرما برداری میں زندگی گزارنے والے بنا، اور جو بھی ہم سیکھیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے آسان کر دیے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیت تو عطا کی ہے کہ ہم اس کی کتاب جو کہ ہماری ہدایت کے لیے اس نے بھیجی ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس سے جہاں تک ہو سکا علم حاصل کرتے ہوئے عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ہم اس میں سیکھے تھے بہت سی چیزیں. لاسٹ ٹائم ہی ہم نے الحمدللہ شرک کی، توحید کی قسموں کے بارے میں جانا. الحمدللہ انشاءاللہ آگے پھر کبھی شرک کے بارے میں بھی ہم اس کے قسمیں اور اس کے کیا کیا گناہ ہے وہ سب جانیں گے. چونکہ ہمارا سبق رک رہا تھا، اس لیے آج ہم ایک رکوع ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری مدد فرمائے. بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے. جب تک ہماری سانس ہے، آخری سانس تک ہمیں توحید پر قائم رکھے، اور ہماری آل اولاد کو جو قیامت تک آنے والی ہے ان کو بھی توحید کی دولت سے مالا مال فرما، اور شرک و بدعات سے آمین محفوظ فرما. آمین آمین. آمین. کیونکہ یہی سب میں بڑی کامیابی ہے. الحمدللہ. تو ہم نے لاسٹ ایک آیت پڑھی تھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں ہم نے پڑھا کہ اور وَإِلَٰهُكُمْ، یہاں سے پھر سے پڑھیں گے ہم. وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود. ہم نے جان لیا معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے. لا الہ، اے بچوں خاموش رہو. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا. دیکھیے ایک ہی آیت میں آپ نے 2 مرتبہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ تاکیداً فرما رہے، کیونکہ جس رب کائنات نے اس دنیا کو بنایا، ہر چیز کو ذرے سے لے کے پہاڑ، آسمان اور زمین تک کی تمام چیزوں کا مالک و مختار وہی ہے، تو اس کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، چاہے خوشی میں ہو یا غم میں ہو. وہ بار بار ہم کو ایسی ایسی نشانیاں بتاتا ہے کہ ہم ان پر غور کر کے اسی کی طرف لوٹ کر آئے. اسی لیے زمین پر بسنے والا کوئی بھی انسان، چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو یا کتنا بھی برا ہو، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو فوری اس کو سزا نہیں ملتی، اور نیکی بھی کرتا ہے تو فوری اس کو انعام بھی نہیں ملتا. یہ تمام چیزیں غیب پر مبنی ہیں. ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ایمان کے معنی ہی یقین کے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، مگر ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ وہ برحق ہے. تو وہی ہمارا ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو اس میں 2 چیزوں پر ہم نے ایمان لایا. ایک تو تمام معبودان باطل کا انکار کیا، پھر ایک ہی اللہ کا اقرار کیا. پھر آگے بتا رہے وَإِلَٰهٌ وَهُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور وہ
بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہا سورۃ الحج میں کہ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. اور جو لوگ جس کو بھی اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، مگر صرف اللہ ہے. وہ سب جن کو غوث، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ سب باطل ہیں اور جھوٹے ہیں، سراسر غلط ہے. کیونکہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، ان کی کوئی اصل اور حقیقت ہی نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر ایک اور آیت کرتی ہے. دیکھیے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتا ہے ان ہی اسماء سمیتموہا. فرا کون بیٹے؟ فون آ رہا تھا، میری بہن کا فون آ رہا، میں ابھی بول رہی ہوں. ہاں 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 جی جی. ہاں آواز آ رہی نا؟ جی باجی. ہاں ٹھیک ہے. چلیے تو کیا کہہ رہی تھی میں، یہ یہ اس آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی دوسری آیت کرتی ہے کہ یہ جن کو بھی ہم نے غوث، داتا، دستگیر مان رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ محض ان ہی اسماء سمیتموہا. محض وہ صرف نام ہے، چند نام ہے جس کو ہم نے ہی گھڑ رکھا ہے. نہیں ہے وہ مگر صرف چند نام، وہ بھی تم نے ہی خود اس کو رکھ لیا ہے اپنی طرف سے. حالانکہ ان کے اصل نام جو اللہ نے ان کو دیے ہیں وہ چھوڑ کر ہم اپنی طرف سے ان کا نام رکھ لیتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ ستارے کو معبود مانتے ہیں نا، سنا ہوگا نا آپ نے، فلانا ستارہ فلاں وہ کرتا، ہماری یہ کرتا، ٹوٹتا ستارہ ہے دعا کرو، وہ بول کے بیکار کی باتیں. تو ستارہ کیا ہے؟ اس کا نام ستارہ ہے. کیا وہ کچھ کر سکتا؟ اس کے اندر کچھ طاقت ہے؟ اس کا کام تو صرف چمکنا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے. اب اس کو اس کے کام سے ہٹا کر اس کو دوسرا نام دینا، یہ ہم محض انسانوں نے دیا ہے. اللہ نے اس کو نہیں لیا یہ نام. اللہ نے اس کو الہ نہیں بنایا. یہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ ہوتا تو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی دلیل اللہ تعالیٰ ضرور اتارتے. تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کچھ سچائی نہیں ہے جس سے ہم غور فکر کر سکتے. تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ کو خدا مانتے ہیں، درخت کو خدا مانتے ہیں، پتھروں کو خدا مانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کو اپنی طرف سے نام دے رہے ہیں نا. دیکھیے سوچنے کی بات ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو یا کسی چیز کو خوبصورتی کے بارے میں دیکھیے، کتنا ہم ماشاءاللہ کتنا خوبصورت دکھ رہے ہیں، گلاب کے پھول کے جیسے ہیں بولتے کسی کو، تو کیا وہ گلاب کا پھول بن جاتے ہیں نا؟ ہمارے بچوں کو ہم لاڑ کرتے وقت کتنے کتنے نام نہیں دیتے، بولو شیر بولتے، کیا وہ واقعی شیر ہو جاتا؟ شیر تو وہ ہے جو جنگل میں رہتا ہے. تم اپنی طرف سے کسی کو بھی نام دے دے کے، کسی کے بارے میں اپنی طرف سے تم خیالات بنا لے کے اس کو الہ کیسے بنا سکتے؟ کیا اتنی حقیقت تم نہیں سمجھ سک رہے؟ مگر جس کے عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ مشرکین رب کو تو مانتے ہی تھے، میں بولے نا کہ ایک اللہ کو تو مانتے تھے، مگر وہ انہوں نے دوسرے معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تھا، حالانکہ وہ الہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے میری بہنوں، یہ دین میں خلل ہے ہمارے، ایسا سوچنا، ایسا کرنا.
کیونکہ وہ ان کے کہنے سے ویسا نہیں ہو سکتے. پھر اللہ تعالیٰ اسی میں پھر بتا رہے اس کی تشریح. اور قرآن کا یہ ایک اسلوب ہے, دیکھیے اسلوب یعنی طریقہ. اب آپ آج کل کی زبان میں بولو ایک میتھڈ بول سکتے ہیں. قرآن کی بہت سی آیتوں کو دوسری بہت سی آیتیں تفسیر کرتی ہیں, اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہیں. اسی آیت کو اور ایک جگہ سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ شعراء میں جانا پڑے گا. تو اس میں کیا کہا گیا؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. کتنا صاف ہے, دیکھیے الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں بھی. کیا بول رہے ہیں, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فَلَا تَدْعُوا, پس تم نہ پکارو, مَعَ اللَّهِ, اللہ کے ساتھ, إِلَٰهًا آخر, کوئی دوسرا معبود. کسی اور کا نام الہ نہ رکھو. الہ تو صرف وہی ہے, الہ واحد. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اسی لیے اوپر تاکید میں دو بار بتایا گیا ہے اس بات کو. پھر آگے اسی کی تعریف بیان کر رہے ہیں, والرحمن الرحیم, جو مسلسل رحم کرنے والا, بار بار رحم کرنے والا, ہماری غلطیوں پر بھی ہم پر رحم کرنے والا, ہمارے بدلنے کی امید رکھنے والا. یہ کیوں, کیا مجبوری میں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسا؟ نہیں, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, اور اس نے ایک فطرت بنائی ہے, ایک قانون بنایا ہے, ایک طریقہ بنایا ہے. انسان کو عقل دے کر اس نے اختیار بھی دیا ہے. اگر وہ زبردستی کرنا چاہے تو زمین میں کوئی نافرمان نہ رہے, تو پھر یہ جنت دوزخ بنانے کا کیا فائدہ؟ اس نے ہر چیز پلان سے بنائی ہے, مگر انسان کو اس میں اختیار دیا گیا ہے, اور انسان کے تابع دنیا کی ہر چیز کو رکھ دیا ہے. پھر کتنے چیزوں میں ہمارا انسان کا دخل کے بغیر کوئی ہو سکتا کام؟ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی محبت ہے. یہ تو اس رحم کو ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیے اس آیت میں یہ بھی پتا چلا کہ جو لوگ ہمارے اللہ کو صرف ڈرانے والا, ارے تمہارے قرآن میں تو سزائیں ہی ہیں بولتے, غیر مسلم عیسائیوں میں دیکھیے زیادہ سے زیادہ وہ تو بظاہر ایسے نرم اور سافٹ نظر آتے, مگر ان کی اتنی خفیہ پلاننگ رہتی مہنوں, ہم نہیں جان سکتے. ان کے بظاہر کو دیکھ کر ہم نہیں بدل سکتے. جو میم بنتے, کچھ شادیاں نہیں کر لے کے کچھ کرتے, اللہ اکبر, وہ بالکل غلط ہے. انہوں نے ہمارے اللہ کو بالکل ہی الگ ہی نظریے سے لوگوں کو بھٹکانا شروع کیا. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں اس وقت نمبر 1 ریلیجن جو ہے وہ عیسائیوں کا ہی ہے, یہ کرسچنوں کا, یہودیوں کا. دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں میری بہنوں. کتنے افسوس کا مقام ہے. قیامت سے قریب اللہ تعالیٰ وہی پہلے نمبر پر پھر اسلام کو لا دے گا اپنی طرف سے. پورا دنیا میں اسلام پھیل جائے گا, کیونکہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا اگر ہم نہ کریں جو اس کا یہ کام کر دے. اب غنیمت اسی میں ہے کہ ہم اب ہماری ذمہ داریوں کو سمجھیں, جانیں, اور ہماری ایسی موت نہ آئے جو ہم اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈریں, شرمائیں, بلکہ کچھ نہ کچھ دین کا کام کر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کریں. کیا کہتے ہیں عیسائی؟ ہمارا خدا تو لونگ گاڈ ہے, تمہارا خدا تو بہت ڈرانے والا, سزائیں دینے والا ہے. مگر نہیں, اس بات کی تردید کر دیا اللہ تعالیٰ ہوا الرحمن الرحیم کہہ کر, وہ بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کی تفسیر ہم کچھ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں جس سے ہمارے عقل کے پردوں پر سے پردہ ہٹ جائے گا میری بہنوں. رب کی ربوبیت اور اس کی توحید کی ایک دلیل یہ آسمان ہے. اگر اللہ نے اس کو آسمان کو ٹھہرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو اگر وہ زمین انسانوں پر نہیں گر جاتا تھا, مگر اس کی کتنی بلندی ہے, کتنی کشادہ ہے وہ آسمان, جس کے ٹھہرے ہوئے اور چلنے پھرنے والے اور روشن ستارے ہم دیکھ رہے ہیں جس میں. پھر دیکھیے اللہ کی مہربانی,
یہ زمین کو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے نا. زمین کی پیدائش جو جس میں سے بہت سی چیزیں انسانوں کے لیے پیدا ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں زمین ہمارے قدموں تلے بچھی ہوئی ہے. اگر یہ زمین ہلنے لگ جائے، یہ اس کا رحم ہی تو ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے. اللہ کے حکم سے زمین اپنی جگہ رکی ہوئی ہے. اب ذرا پہاڑوں کی طرف دیکھیے، اگر وہ پہاڑ ہلنے لگے، چلنے لگے، تو انسان اس کے بیچ میں پس کر رہ جائے گا نا. مگر اللہ نے اس کو بھی اس کا کام سمجھا دیا اور وہ اپنے کام پہ محو. یہ مختلف قسم کے انواع اور اقسام کے خوش رنگ بیل بوٹے، جس طرح طرح کی پیداوار ہوتی ہے جس پر ہم رہتے بستے ہیں، کیا یہ اپنی مرضی سے ہے؟ یہ کس کے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے. اگر دیکھیے معمولی، اگر ہمارے ہاتھ پیر ہمارے کام کرنا، ہم نے اپنے جسم کے لیے اللہ کو کیا دیا ہے میری بہنوں؟ میں نے پرسوں بھی کہا تھا، کیا ہم نے اللہ کو کچھ دیا ہے کہ ہمیں سلامت ہاتھ پیر دے، یا پیدا ہونے کے بعد کچھ دیا ہے؟ اگر ہمارا ہاتھ پیر کام کرنے نہ لگے، اگر ہماری آنکھوں کی روشنی چلے جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ خواستہ، ہمارے سننے کی سماعت چلی جائے، تو کون سی ذات ہے جو لا سکتی ہے ان چیزوں کو؟ معمولی اگر ہمارا زخم کچھ لگ جائے تو اس کو چھپانے کے لیے آج کل پلاسٹک سرجری کر رہے ہیں چہرے پہ، تو اس کے لیے کتنی دولت دینا پڑتا ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا. مگر اللہ نے تو فری میں دیا نا ہم آپ کو یہ سب کچھ. یہ اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پلک کا جھپکانا، یہ سانس لینا، یہ ہمارے خد کا بڑھنا، ہمارے رنگ و روپ کا خوبصورت رہنا، یہ ایسی ایسی قدرتیں ہیں میری بہنوں کہ اگر یہ کوئی چھین لے ہم سے تو اللہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، اگر اللہ ہی خود چھیننا چاہے. اور ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں غذا فراہم ہو رہی ہے. کیا کوئی بھوکا پیٹ سو رہا ہے آج کل؟ سوچنے کا مقام نہیں ہے. ہاں ہے، مگر وقتی طور پر. اس کو ریپیٹ کرتے جائیے، اپنے بچوں کو سمجھائیے ہمارا رب صرف سزائیں دینے والا نہیں ہے، صرف مارنے پیٹنے والے کی باتیں نہیں ہے. یہ تو سراسر رحمت کا سر چشمہ ہے ہمارے رب کے پاس. نہایت ہی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والے. اس کی آگے پھر نشانیاں بتا رہے ہیں، دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ. ترجمہ دیکھتے ہیں، لفظی ترجمہ. انا بے شک، فی میں، خلق سماوات، خلق مانے پیدائش، سماوات آسمان، جمع ہے یہ سما کی، والارض زمین، اور اختلاف اللیل اور بدلتے رہنا، ایک کے پیچھے دوسرے کا آنا. اختلاف کے معنی بہت بولی نا، عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں. ایک کے پیچھے دوسرے کا آنا. اللیل رات، والنہار دن، اور دن کا ایک کے پیچھے دوسرے آنا. والفلکی اور کشتی، فلک بولتے ہیں کشتی کو. التی جو کہ تجری بہتی ہے، فی البحری فی میں، بحری سمندر میں، بما جو کہ جس کے ساتھ، ینفع الناس یعنی ان چیزوں کے ساتھ سمندر میں کشتی بہتی ہے جو کہ لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں ہیں. یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کام ہوتا ہے نا سمندروں کے ذریعے، وہ بتا رہے. ینفع الناس جو لوگوں کو نفع دے. وما انزل اللہ اور جو کہ نہیں اتارا اللہ نے، من السماء نہیں اور جو، سوری ماں نافیہ نہیں ہے بلکہ یہ ماں شرطیہ ہے. اور جو
نازل کیا اللہ نے من السمائی آسمان سے، ممائن پانی میں سے، فاحیا پس زندہ کیا بھی اس پانی کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد اس کے بعد، موتیہا اس کی موت کے بعد، یعنی اس کے مر جانے کے بعد پھر زمین کو زندہ کیا، وبث اور پھیلا دیا، فیہا اس میں یعنی زمین پر، من کل دابہ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور بدلنا، تصریف کہتے ہیں بدلنا، ہواؤں کا بدلنا، یعنی کبھی ہوائیں الگ الگ قسم کی آتی ہے نا، کبھی تیز تند آندھی کی شکل میں آتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، کبھی بارش کا پیغام لے کر آتی ہیں، اس طرح ہواؤں کا بدلنا بھی ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، والسحاب اور بادل، مسخری تابع ہیں، کس کے تابع ہیں؟ بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان وہ تابع بن کے پھر رہے ہیں، کس کے؟ اللہ کے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ بادل برسے تو برستے، نہیں برسنا ہو تو چلے جاتے، مسخری یعنی کام میں لگا دینا بھی اس کے معنی آتے ہیں، اور بادل کام میں لگے ہوئے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، بے شک یہ عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت ہی نشانیاں ہیں، آیات مانے نشانیاں ہیں، لقوم ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل والے ہیں۔ اس کا آسان ترجمہ دیکھیے، آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اترنا اور مردہ زمین کو وہ زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، ان کو تابع بنا، فرمان بنا بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان ادھر ادھر پھیرنا، عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اس میں کیا بتا رہے میری بہنوں؟ جو اللہ ہے نا، اس کی یہ بہت بڑی بڑی عظیم کامن نشانیاں ہیں، جس کو دیکھ کر انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا کہ یہ کون سی ذات ہے جو ان سب کو چلا رہی ہے۔ بے شک اس کی پیدائش میں ہے، آسمان کو بنایا اس نے، زمین کو بنایا، ایک نہیں بلکہ ساتھ ساتھ، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ایسے ہی پورا فاصلہ ہے، پھر جتنا اب ایک زمین سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے، اور پھر اختلاف ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یعنی زمین کا دن کے بعد رات آنا، رات کے بعد دن آنا، یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ سب جس نے ہماری ساری ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا ہے، تو پھر ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے؟ اسی کا بن جانا چاہیے نا، اسی کے لیے کچھ ہمیشہ اپنی زبان پر ذکر کرتے رہنا چاہیے نا۔ بالکل آنا چاہیے، ہمیں اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے کس لیے پھر ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے، یہ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی، پھر اب تم شکر گزار بندے بنو، اس کی عبادت کرو، جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا تو ہمارے لیے بھی لازم ہے نا ہم اس کی عبادت کریں، اس کے لیے ہمارا سب کچھ قربان کر دیں۔ کیسے؟ سوچئے کیسے؟ پھر اس کا جواب بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے رسول بولے یہ کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر ہمارا رب جب ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے رہا ہے تو پھر ہماری زندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے نا، ہماری نماز، ہمارے روزہ، ہمارے نیکیاں، ہمارے جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانی، سب کچھ اسی سے ہونا چاہیے، ہماری سب امیدوں کا مرکز، محبتوں کا مرکز وہی اللہ ہونا چاہیے نا۔ کس کا زیادہ حق بڑا ہے؟ معمولی ہم گھر میں جب ہمارے بچوں پہ حکومت کرتے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ اگر وہ ہماری نافرمانی کرے، ہم نے کتنی قربانیاں کی تمہاری خاطر، ہو تم آج ہماری نافرمانی کر رہے ہو؟ نہیں پوچھتے ہیں ہمارے بچوں سے؟
تو جو رب ہمارے لیے ساری دنیا کا کام کر رہا ہے، ہمارے لیے ساری دنیا کو کام میں لگایا ہوا ہے اس نے، تو کیا وہ ہماری عبادتوں کا مستحق نہیں ہے؟ پھر اس نے بھی دیکھیے اس کی رحمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اپنی عبادتوں میں بھی ہم سے نرمی برتتا ہے. کیسے؟ ایسے اس نے تو حکم دیا نماز کھڑے کے پڑھو، مگر جو استطاعت نہیں رکھتا بیٹھ کے پڑھے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا لیٹ کے تک پڑھے. جو مسافر ہے اس کو فرض روزہ بھی چھوڑنے کی اجازت ہے تاکہ تکلیف نہ ہو بندے کو. اسی طرح بہت سی دوسری چیزیں بھی، دوسرے مسئلے مسائل بھی ہمارے سامنے ہیں موقع محل کے حساب سے. عبادتوں میں سختی کیا، اگر ہم کچھ بولنے جائیں ہمارے رشتہ داروں کو ہی، ہمارے پاس پڑوس والوں کو ہی، تو بولتے دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین بولتے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہی ہوں، یہ آیت کا غلط ترجمہ، غلط مفہوم دنیا میں پھیل چکا ہے میری بہنوں. اس کے معنی بالکل ایسے نہیں ہیں. آپ اپنی عقل کا استعمال کیجئے میری باتوں میں، کہ جب تک غیر مسلم ایمان نہیں لاتا اس کے لیے دین میں زبردستی نہیں ہے. جب کوئی اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اس دین میں آ جاتا ہے نا میری بہنوں، تو اس کے لیے لا محالہ عمل کرنا ہی ہے، اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. سورہ احزاب نکالیے آپ. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہی؟ ان المسلمین والمسلمات، 37 آیت نمبر 36 شاید، والخانتین والخانتات، کتنی وہ 10 صفات ہیں میری بہنوں. جب مسلمان بن جاتے تو شک بھی رہتا کہ دل میں ایمان ہے نہیں ہے، اس لیے بولے کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ وہ 10 صفات والے، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی مومن بولے، پھر یعنی مسلمان نام کا نہ ہو بلکہ دل سے ایمان والا ہو. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مگر عام رکھی گئی اس کو تمام دنیا والوں کے لیے. آپ ضرور آج پڑھ کر دیکھیے انشاءاللہ اس کے بارے میں، اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے. جب ایمان لائے تو اپنے لیے، پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں اس آیت میں، ایک منٹ، جی تو میں کہہ رہی تھی کہ جب تک ہم ایمان کے دروازے کے باہر ہے، مسلمان نہیں ہوئے ہیں، جب تک ہمارے پہ کوئی زبردستی نہیں ہے. جب ہم مسلمان ہو گئے تو پھر ہمارے لیے ہر حکم لا محالہ ضروری ہے. نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، پردہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد کوئی اختیار ہمارے لیے رہتا ہی نہیں میری بہنوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور وہی ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے بتانا چاہتا نا، اسی لیے نا یہ قرآن نازل ہوا. تو پھر اللہ اس میں بتا دیا تو پھر ہمارے لیے کوئی اختیار ہے؟ آیت نمبر 36 دیکھیے آپ سورہ احزاب کی. اس میں کیا کہا گیا کہ جب اللہ اور رسول تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے کچھ کر سکو، کیونکہ چنانچہ، اگرچہ، حالانکہ یہ نہیں بول سکتے ہم. جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو خود بخود منمانی کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. اگر ہم ایسا کریں گے، کوئی وجوہات نکالیں گے، تو یہ
دیکھیے میں بڑی بات نہیں کہہ رہی ہوں، یہ اللہ سے بغاوت کرنے کا کوئی معنی نکل جائے گا. یعنی اللہ سے ہم، کیونکہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند کیا نا، تو پھر ہم نہیں چونکہ نہیں ایسا چنانچہ نہیں اگرچہ حالانکہ اگر ہم کہیں گے تو پھر کوئی راہ نہیں کھلتی سوائے جہنم کی راہ کے. دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں یہی حکم لانا چاہیے کہ اللہ اور رسول نے ہمیں بتا دیا ہے، اور اس میں تمام مومن مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں. اگر ہم وہ 10 صفات کی پابندی کرنے لگے نا میری بہنوں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں پھر جنت کا ٹکٹ مل گیا سمجھیے. ہوتی ہیں ہم سے غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، مگر کیا کریے، غلطی کو فوراً نیکی سے مٹائیے. جیسے ہم پینسل کو اریزر سے غلط لکھنے پر مٹاتے ہیں، تو ہمیں کیا کہا گیا، جیسے ہی تم سے غلطیاں ہو فوراً نیکیاں کر کے اس کو مٹا دو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار غلطی کرو بار بار نیکی کرو، نہیں، عقل آنے تک ایک بار ہی نہیں کرتے نا. جیسا کہ دیکھیے اب یہ سردیوں کے دن ہیں، اگر ہمیشہ سردی کا موسم رہے تو انسان بیزار نہیں ہوتا. اختلاف اللیل اور النہار میں بھی دیکھیے آپ ایک جیسے 2 دن گزرتے کیا، ہمارے ہی دیکھیے سوچئے، حالانکہ روز ہم وہ 3 ٹائم ہی کھانا کھاتے ہیں، نماز بھی 5 ٹائم پڑھتے ہیں، وہی بچے اسکول کو جا کے آتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ فرق رہتا نہیں. اگر سیم ایز اٹ از رہتا، روز سیم دن گزرتے تو انسان بور نہیں ہوتا. یہ میرے رب کا کمال ہے. وہ روز کام تو وہی کرتے ہیں مگر ہر دن دوسرے دن سے الگ ہوتا ہے، تاکہ انسان بوریت نہ محسوس کر سکے. 2 راتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. پھر اس پہ غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سوئی ڈالے تو پانی میں ڈوب جاتی، مگر ڈھیروں من سامان لے کے جب کشتی چلتی ہے تو تیرتی ہے سمندر پر. کیا یہ غور کرنے کی بات نہیں ہے؟ ایک زمین مردہ ہو چکی تھی، مفسرین نے کہا زمین کا مر جانا کیا ہے، اس کا بنجر ہو جانا ہے. اور جیسے ہی اللہ کے حکم سے اس پر پانی آتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو وہ زندہ ہو کر لہلہانے لگتی ہے. کس نے اس کو زندہ کیا؟ پل بھر میں ایک حالت تھی اس کی، پھر اللہ کے حکم سے پل بھر میں حالت بدل گئی، نرم و نازک ہو گئی. وہ پھر اس میں پھیلا دیے جانور، 2 پیر پہ چلنے والے، 4 پیر پہ چلنے والے، رینگنے والے، پیٹ کے بل گھٹنوں کے بل چلنے والے، کیسے کیسے جانور نہیں ہیں. کیا یہ ہمیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں بتاتے؟ ہواؤں کا بدلنا، کبھی ہوا ٹھنڈی آتی ہے، کبھی بارش کا خوشخبری لے کر آتی ہے، کبھی آندھی بن جاتی ہے. یہ سب کس کے حکم کے تابع ہے؟ اللہ کے. اگر اللہ حکم دے دے کچھ سے کچھ ہو جائے، کیا ہم روک سکتے ہیں ان ہواؤں کو؟ پھر آخر میں بتا دیے لآیات لقوم یعقلون، یہ سمجھنے کا حق صرف ان لوگوں کو ہے جو سمجھدار ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، بحث و مباحثے نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، درگزر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، معافی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. چلو چھوڑو، یہ دن تو تھوڑے دن کا ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، ایک دوسرے سے بغض اور کینہ دل میں رکھ کر کیا فائدہ؟ معاف کر دو، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. وہ ہم سے دور ہو رہے ہیں، ہم ان سے جڑیں گے. نیکی کے بدلے نیکی کرنا آسان ہے، برائی کے بدلے نیکی کرنا مشکل ہے. پھر یہ چند دن ہے نا، 60-70 سال سے بڑھ کے ہم جی رہے ہیں کیا؟
لامحدود زندگی کے لیے عقل مند لوگ اس محدود زندگی میں اپنا توشہ تیار کر لیتے ہیں. اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں جن سے عقل مند لوگ اپنے اللہ کے وجود کو اور اس کی وحدانیت کو پا لیتے ہیں میری بہنوں. کیونکہ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے ہم نے زمین و آسمان کی پیدائش کی اور رات دن کے پھیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہی نام لیتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب تو نے انہیں بیکار نہیں بنایا, تیری ذات پاک ہے, تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ ہوتا ہے عقل مندوں کا کام. اللہ ہمیں ہدایت دے, اس کی اس نشانیوں کو سمجھنے والا, غور و فکر کرنے والا بنے. ایسا عقل مند بنائے جو ہماری زندگی کو صحیح ڈھنگ سے جی کر اصل دائمی فائدہ اٹھانے والا بنے. پھر آگے دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. کیا بول رہے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, مَن يَتَّخِذُ, جو بناتے ہیں, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, دون مانے سوائے, علاوہ, اندادن شریک, کوئی اور اللہ کے ساتھ, یحبونہم, وہ ان سے محبت کرتے ہیں, یحبونہم, وہ جو شریک ہیں وہ ان اندادن سے محبت کرتے ہیں, کحب اللہ, جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, اشد حبا للہ, وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں. ان کی محبت کا انتہا کہاں جا کے ختم ہوتی ہے؟ اللہ پہ. شروع بھی وہی, ختم بھی وہی. ہاں, دنیا کے دوسرے رشتوں سے بھی ہے محبت ہمیں, مگر سب محبتوں پر کون سی محبت غالب آتی ہے؟ اللہ کی محبت. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ, اور اگر يَرَى الَّذِينَ, دیکھ لیں وہ جنہوں نے ظلموا, ظلم کیا ہے, اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, جب دیکھیں گے عذاب کو, أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, کہ جب سمجھ جائیں گے کہ قوت اللہ کے لیے ہے, جمیعاً, تمام کی تمام, پوری کی پوری, جب جان لیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ ہی, شدید العذاب, سخت عذاب لینے والا ہے. اگر یہ اللہ نہیں ہوتا, اس کا یہ صفت نہ ہوتی, تو انسان کے لیے تو بہانوں کی ایک لسٹ رہتی کہ ہم نہیں کر سکے. چلو اللہ غفور الرحیم ہے, جیسا کہ ہم نے پڑھا ابھی, رحمان اور رحیم ہے, کچھ بھی ہو ہم معاف کرنے والا ہے سمجھتے, اور عمل تو ہوتا ہی نہیں ہم سے, کیونکہ انسان تو بہانوں کا پتلا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بھی ڈراتا ہے ہمیں, تاکہ انسان بہک نہ جائے, بھٹک نہ جائے, مگر وہ انصاف سے کام لے گا. اس کی ایک صفت عدل بھی ہے. کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں آسان ترجمہ دیکھیے, وَمِنَ النَّاسِ, اور جو لوگ اللہ کے سوا کوئی شریک بناتے ہیں اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں, کیسے؟ جیسے اللہ کی محبت ہے. اور جو لوگ ایمان لائے, انہیں تو اللہ کی محبت ہی سب سے زیادہ ہے. اور اگر وہ دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا ہے, اس وقت کو جب یہ عذاب دیکھیں گے تو جب جان جائیں گے تو تمام قوت اللہ کے لیے ہے, اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. کیا سمجھ میں آیا اس سے ہمیں؟ یعنی کہ جو لوگ اتنی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود, پھر آگے بتا رہا اللہ تعالیٰ, لوگوں میں سے پھر ایسے ہیں
نت نئے بہانے میں بولی نا ابھی، چونکہ چنانچہ اگرچہ حالانکہ بول کے ایسی بات اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، گویا وہ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کو کچھ نہیں بولنا، ہمارے پیر مرشد ہے، وہ غوث داتا دستگیر ہیں بولتے. حالانکہ یہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ ہمیں ہمارے رب سے ہونی چاہیے جو ہمارا رب العالمین ہے. پھر آگے بڑھے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو اپنی ذاتی پوری محبت کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تمام محبتوں پر غالب اللہ کی محبت ہوتی ہے. پھر وہ کاش جب دیکھ لیں جنہوں نے یہ کہہ کر، یعنی ظلم کو میری بہنوں بہت جگہ شرک سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی ظلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس سے مراد شرک ہے، کیونکہ اب بات تو کنٹینیو وہی چل رہی نا، ایک اللہ کو مانو اور جو نہیں مانتا دوسرے معبودوں کو کھڑا ٹھہراتا، انہوں نے گویا کہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. کیونکہ ایک آیت میں آیا ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، بلکہ سورہ لقمان میں. اسی لیے جہاں بھی ظلم کا لفظ آتا ہے نا، وہاں زیادہ تر شرک مراد ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے علاوہ شرک کرتے ہیں، جب وہ اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ارے ہم تو غفلت میں تھے، ہم اندھیروں میں تھے، ہم دھوکے میں تھے. یہاں تو پوری کی پوری قوت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ان القوت للہ جمیعا، تمام قدرت، کوئی پتا بھی بغیر اللہ کی اجازت سے نہیں گرتا. کوئی نبی جیسے نبی اللہ کے سامنے اپنی آواز نہیں کھول سکتے. حشر کے میدان میں سالوں گزر جائیں گے انتظار کرتے کرتے، مگر کوئی اللہ سے سامنے جا کر کہے گا حساب شروع کرو، بلکہ انسانوں سے جا کے بولیں گے، نبیوں سے جا کر بولیں گے، وہ قصہ الگ ہے. جان لے گا انسان، خود بخود جان لے گا جب پہاڑ روئیوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور پورے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سر پہ آ جائے گا، انتظار شروع ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا آٹومیٹکلی کہ اب ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے. تو پھر جب افسوس کا، جب ندامت کا، جب شرمندگی کا کیا موقع رہے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ وہ آخرت کا دن ہے، فیصلے کا دن ہوگا، یوم الدین ہوگا، وہ بدلے کا دن. وہاں مہلت ختم، جتنی بھی مہلت ملنی تھی اسی دنیا میں ایسے ہی مواقعوں سے، جب ہم قرآن کو سنتے ہیں، ترجمے سے پڑھتے ہیں، یہ ہے ہمارے لیے بدلنے کا وقت. یہاں ہے ہمیں موقع. اللہ ہمیں اس زندگی کو، اس موقع کو غنیمت جان کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے. کیونکہ اللہ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر کوئی توحید پرست رہا، غلطی سے انجانے سے انسان ہونے کی خاطر کچھ غلطیاں ہو گئے، تو یہ اللہ کو معلوم کہ اس کے گناہ پہاڑ بھر کر بھی لائے گا، تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اس دھوکے میں نہ رہیں کہ اللہ میں تو شرک نہیں کرتی ہوں، پورے گناہ کرنے کی اجازت ہے. ہم آگے کے بارے میں نہیں جان سکتے. جہاں تک ہو سکے بچتے رہنا چاہیے. اللہ ہمارے لمحہ، ہماری سوچ کو جانتا ہے نا، ہم کس حساب سے سوچ رہے ہیں وہ بھی معلوم ہے اس کو. ایسا سوچ رہے ہیں اللہ ہم تو شرک نہیں کرتے مگر گناہ کر لے رہے ہیں، بولے تو یہ سوچ اچھی ہے کیا ہماری؟ نہیں نا. تو اس لیے اللہ پھر سزا دیتا ہے. وہاں پہ بچنا ہے. کوئی بلا رہا غلط کام کے لیے، نہیں جانا. کوئی غیبت ہو رہی، رک جانا. نہیں بہن چھوڑ دو، اب کیا غیبتاں کر لیں گے ہم، کیا شکایتاں بول لیں گے ایک دوسرے کے. ٹاپک چینج کر دینا. جھوٹ بول رہا، بچوں کو ڈرانا، جھوٹ سے کیا کیا نقصانات ہے بتانا، پھر سچ کے کیا کیا فائدے ہیں بھی بتانا. یہ ہوتا بچنے کا طریقہ. سب چیزاں
ऊंट को बांध कर फिर अल्लाह पे भरोसा करो बोले, ऊंट को खुला छोड़ के भरोसा करो नहीं बोले, मेहनत करके फिर उसमें बरकत के लिए अल्लाह से दुआ करो बोले। घर में बैठ के अल्लाह तू बरकत दे बोल के तस्बीह पढ़ लेते बैठे तो खाना आता क्या? नहीं ना, असबाब हैं, उनको अपनाओ फिर अल्लाह पे भरोसा करो। आगे देखिए और एक आयत, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबियू मिनल्लज़ीना तबअू वरअबुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। इस जब तबर्रा बेजार हो जाएंगे, अल्लज़ीना वो लोग जो तुबियू पैरवी की गई थी, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से जिनकी पैरवी की गई थी, वो जब देख लेंगे, यानी लोगों की पैरवी करे, अल्लाह रसूल की नहीं, अपने पीरों मुर्शदों की पैरवी किए थे ना, उनको देख लेंगे। लोगों में से जिन्होंने पैरवी की, उन लोगों की जो जिनकी पैरवी की थी दुनिया में, वरअबुल अज़ाब वो देखेंगे अजाब को, तखत्तात और कट जाएंगे, बिहिम उनसे, अल असबाब तमाम वसाइल। यानी आसान तर्जुमा देख लो पहले, जब बेजार हो जाएंगे वो जिनकी पैरवी की गई उनसे जिन्होंने पैरवी की थी, यानी बरी बोल रही अभी, और वो अजाब देख लेंगे और इनसे तमाम वसाइल कट जाएंगे। यानी जिनके पीछे भाग रहे ना हम, उन्होंने तो बोलेंगे अल्लाह मैंने इनसे नहीं कहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरी खबर को ऐसा बनाओ, फूला चढ़ाओ, तवाफ करो, सजदे करो, मैं तो मेरे नहीं किया, मैं आपसे जितना डरता था अमल करके मैं चला गया, मैंने इनसे नहीं कहा था मेरे पीछे चलो। जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेगा, क्या ऐसा तुमने कहा था तुमको और तुम्हारी माँ को माबूद बना लो? तो वो कहेंगे नहीं। तो ऐसे ही दूसरे लोग भी नेक लोग कहेंगे, जो ढोंगी है वो बोले तो फिर उन्हों भी पकड़े जाते हैं, और वो जो उनकी पैरवी करे उन्हों भी पकड़े जाते हैं। मगर जो नेक लोग हैं जिनको औलिया अल्लाह बोलते हैं, जब वो बेजारगी जाहिर करेंगे, जब वो उनसे, मेरे को तो नहीं मालूम, क्योंकि मरने के बाद इंसान दुनिया की किसी भी हालत का वाकिफ नहीं होता ना, मेरे को नहीं मालूम ये मेरे पीछे क्या करे, तो वो देख लेंगे अजाब को और उनसे तमाम वसाइल कट जाएंगे, सब भाग जाएंगे। जो बीच में लेके गए थे माँ को, अरे माँ तुम्हारी दुआएं सुनते कहते, वहां पे वो रोटी पका के डाले तो तुम्हारी मुराद पूरी होती कहते, हमारे पड़ोसियां, हमारे फला, हमारे इनो, हमारे रिश्तेदार सब खत्म हो जाते, वहां भाग जाते, तुम तन्हे तन्हा रह जाते। क्या ये अक्लमंदी है? दुनिया के मामलात में तो मामूली झाड़ू खरीदने भी जाओ, कौन सी कंपनी की है, कौन सी अच्छी है पूछते, हम आंखा बंद करके ले लेते, क्या कितने भी दे दो बोल के, 100 रुपए की हमें फिक्र है। मगर इस्लाम के मामले में बोली ना, इस्लाम का दरवाजा सबके लिए खुला है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अल्लाह पाक है और पाक को कबूल करता है, मिलावट को पसंद नहीं करता। जैसा दुनिया में तुमने अपने आप को इस्तेमाल किया, अपनी अकल को इस्तेमाल किया, बेहतर से बेहतर चीज अपने लिए पसंद की, वैसे ही आखिरत की तैयारी भी करनी थी, जो भी किए। देखिए आगे, वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीना मिनन नार। वक़ाला और कहेंगे, अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने पैरवी की, लौ अन्ना काश के, लना हमारे लिए होता, कर्रतन दोबारा जाना, तकरार जो बोलते हैं ना, हम बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं तो दूसरी मर्तबा जाना, फना तबर्रा तो हम बेजारी जाहिर करेंगे, मिनहुम उनमें से, कमा जैसा कि, तबर्रऊ उन्होंने बेजारगी जाहिर की, मिन्ना हमसे, यानी यहाँ पर कज़ालिका इसी तरह, युरीहिम उन्हें दिखाएगा अल्लाह उनके आमाल को, हसरतें बनाकर, खाली उड़ जाने की, अलैहिम उन पर,
وما ہم اور وہ نہیں ہے بخارجینا نکالے جائیں گے من النار آگ سے. آسان ترجمہ سنیے. اور وہ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹ جانا ہوتا تو ہم جیسا آج انہوں نے ہم سے بیزاری ظاہر کی اسی طرح ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کر کے آ جاتے. اس طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا. وہ جو قربانیاں کرے تھے نا, بکروں کے کاٹے تھے, اتنے ہارا لے کے گئے تھے, وہ لڈواں لے کے گئے تھے, وہ پوریاں لے کے گئے تھے, وہ حلوے لے کے گئے تھے, پکا پکا کے تھک گئے تھے, وہ سب محنتیں, وہ سب چل کر جانا, وہ پہاڑوں پہ چڑھنا وغیرہ وغیرہ, وہ چادریں چڑھانا نیکی سمجھ کر کرے تھے, وہ سب ان کی حسرتیں دکھیں گی, وہ نیکی میں شمار نہیں ہوگا. اور یہ سب بہانے ان کے کہ ہمیں بھیجو اللہ میاں, ہم ان سے آج یہ لوگ بیزار ہم سے دور ہو گئے نا, ہم بھی جا کے ہم پھر ان سے بھی دور رہ کے آپ کی عبادت کرتے. اے اللہ کرتن ایک مرتبہ دوبارہ بھیجو اللہ تعالیٰ, بلکہ کاش بولیں گے, مگر کیا دے گا اللہ موقع؟ ایک لمحہ پہلے بھی نہیں ہوگا نہ ایک لمحہ بعد کی بھی مہلت ملے گی. وما ہم بخارجین من النار اور وہ آگ سے ہرگز نہیں نکالے جائیں گے. کتنا بڑا دھوکہ ہے بہنوں. سوچئے ہم جس کو نیکیاں سمجھ کر, اسی لیے بدعتوں کو کیا کہتے معلوم, شیطان بدعتوں سے بہت خوش ہوتا. بدعتیوں سے کیوں؟ ان کو موقع نہیں ہے نا بدلنے کا, وہ گناہ کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں, تو انہیں کہاں توبہ کی توفیق ہے اس کے پاس. جن کو ہم نیکیاں سمجھ کے ارے چلو مرے تو بھی ہمارے ساتھ یہ سب ہے ہمارے پاس, بلکہ ہم سوچیں گے تو وہ نیکیاں جب ایک بھگے کیا کف کی طرح ختم ہو جائیں گی. جب ایک میدان میں ریگستان میں ہم دور سے دیکھے تو پانی نظر آتا, قریب گئے تو کچھ بھی نہیں رہتا وہاں. اس طرح اگر ہم جن کے بھروسے آخرت میں جائیں گے وہی ہمارے سے دور ہو جائیں گے, تو جب ہمارا کیا حال ہوگا بولو. پھر معلوم ہے وہاں پہ پھر مہلت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ, ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں. اور اگر دے بھی دینا پھر یہ آئے تو یہ دنیا میں ایسے ہو جاتے, پھر وہی نافرمانیاں کرتے وہ لوگ, معلوم اللہ کو. اس لیے ایک فیصلے کا دن رکھ دیے. کیا ہمارے باپ دادا آئے کوئی؟ کیا کسی کے باپ دادا آئے؟ کسی نے سنا ہے آج تک جب سے دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک؟ مرنے والا 4 دن کے بعد آیا وہاں کے قصے سنایا, بلکہ جھوٹے بھی نہیں بولتے. کیوں؟ وہ ہے نہیں کانسیپٹ ویسا, وہ معاملہ ہے ہی نہیں. جو چلے گیا ختم, اس کا دنیا سے تعلق ختم. تو اب ہماری کیا ہے فکر, کیا ہے سوچ, کیا ہے تیاری, کیا ہے؟ جو زندگی ملی ہے اسی کو غنیمت جانے, اسی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارے, من چاہی زندگی کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھے. آتا بہن, میں بھی ایک انسان ہوں, آپ بھی انسان ہیں, دل میں خواہش آتی فوراً ہم سے کمتر لوگوں کو دیکھنا کہ نہیں ان کا نے زیادہ ہے, بلکہ نہیں ہم سے کم ہے سو والوں کو دیکھو ان سے بہتر ہے. نہیں, ہم یہ نسخے بتائے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے. ایمان میری بہنوں روز بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے معلوم. جب آپ نیکی کریں گے آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا, اور جب آپ کی نافرمانی ہوگی تب آپ کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا. ہر وہ کام کیجئے جس سے شیطان کو ناراض کر سکتے ہیں, شیطان افسوس کر سکتا ہے, ہر وہ کام کرنا ہم, اور ہر اس کام سے بچنا جس سے شیطان خوش ہوتا. بار بار شیطان کو کمزور کرتے جانا. بسم اللہ نہیں بول کے کھا یا بولتا, ہم بسم اللہ بول کے کھانا پینا. سیدھا پیر چپل میں ڈالنا, سیدھا ہاتھ کپڑوں میں پہننا, بایاں پیر بایاں پاؤں ہاتھ نکالنا. یہ چھوٹی چھوٹی دعا پڑھ کے ٹوائلٹ میں جانا, باہر آ کے دعا پڑھنا. کتنی
یہ چیزوں سے ہماری نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں. ہمیں اس طرح کی حسرتیں نہیں ملیں گی جب اگر ہم دنیا میں ہی اپنے آپ کو غور کریں گے, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے, تو آخرت میں اللہ کے سامنے ایسے گزارشیں کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ ہم تمام کو جو بھی سن رہے ہیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ.